کبھی کبھی رات کے سناٹے میں جب آپ اپنے بستر پر لیٹے ہوتے ہیں اور نیند آنکھوں سے کوسوں دور ہوتی ہے، تو کیا کبھی آپ کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ جو لوگ ہمیں چھوڑ کر جا چکے ہیں وہ اب کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم اکثر اپنے ذہن سے جھٹک دیتے ہیں، شاید اس لیے کہ اس کا جواب ہمیں ڈراتا ہے، یا پھر ہم اپنی روزمرہ کی مصروفیات میں اتنے مگن ہو چکے ہیں کہ ہمیں اس حقیقت کی طرف دیکھنے کی فرصت ہی نہیں ملتی۔ مگر آج میں آپ کو ایک ایسی حقیقت بتانے جا رہی ہوں جو شاید آپ کی سوچ کا زاویہ ہمیشہ کے لیے بدل دے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ باتیں سننے کے بعد آپ کے دل کا بوجھ ہلکا ہو اور آپ کو ایک راستہ مل جائے جس کی تلاش شاید آپ کی روح کو صدیوں سے تھی، کیونکہ آج ہم اس پردے کے اس پار جھانکنے کی کوشش کریں گے جو زندگی اور موت کے درمیان حائل ہے، اور یہ جانیں گے کہ آخر قبر کی تنہائی میں انسان سب سے زیادہ کس چیز کے لیے ترستا ہے۔ میرے عزیزو، ذرا ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کریں اور تصور کریں کہ ایک انسان جو کل تک ہمارے ساتھ ہنس رہا تھا، بول رہا تھا، ہمارے ساتھ کھانا کھا رہا تھا، آج وہ من و مٹی تلے اکیلا پڑا ہے۔ وہاں نہ تو موبائل کی گھنٹی بجتی ہے، نہ دوستوں کی محفل ہے، اور نہ ہی دنیا کا کوئی شور شرابہ۔ وہاں صرف خاموشی ہے، ایک ایسی گہری خاموشی جو انسان کے وجود کو پگھلا دے سکتی ہے۔ اس گھٹا ٹوپ اندھیرے اور تنہائی میں وہ جانے والا کیا سوچتا ہوگا؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ واپس دنیا میں آنا چاہتا ہوگا، یا اسے اپنے چھوڑے ہوئے بینک بیلنس، بڑی گاڑیاں یا عالیشان گھر کی یاد ستاتی ہوگی، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے، اور یہ بات میں آپ کو اپنے برسوں کے مطالعے اور بزرگوں کی صحبت میں بیٹھ کر حاصل ہونے والے تجربے کی بنیاد پر بتا رہی ہوں کہ جب انسان کی آنکھیں بند ہوتی ہیں تو اس کی نظر کھل جاتی ہے، اسے وہ سب کچھ نظر آنے لگتا ہے جو اس دنیا کی رنگینیوں میں چھپا ہوا تھا۔ تب اسے سمجھ آتی ہے کہ جن چیزوں کے لیے اس نے اپنی پوری زندگی وقف کر دی وہ تو مٹی کے ڈھیر کے سوا کچھ بھی نہیں تھی۔ وہاں اس کی پیاس کچھ اور ہوتی ہے، اس کی بھوک کچھ اور ہوتی ہے، اور وہاں صرف ایک ہی چیز کے لیے ترستا ہے، اور وہ ہے دعا۔ ہاں، آپ نے بالکل صحیح سنا، صرف ایک سچی دعا، ایک پیار بھرا ذکر جو اس کے کسی اپنے نے دنیا میں بیٹھ کر اس کے لیے کیا ہو۔ آپ یقین کریں، میرا دل لرز جاتا ہے جب میں یہ سوچتی ہوں کہ ہم اپنے پیاروں کو دفنا کر واپس آ جاتے ہیں اور اپنی زندگی میں مگن ہو جاتے ہیں، جبکہ وہ وہاں ہماری راہ تک رہے ہوتے ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے کوئی مسافر ویران صحرا میں پانی کی بوند کے لیے ترس رہا ہو۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ قبر میں موجود انسان کی مثال اس ڈوبتے ہوئے شخص کی سی ہوتی ہے جو ہاتھ پاؤں مار رہا ہو اور مدد کے لیے پکار رہا ہو۔ وہ ہر وقت انتظار کرتا ہے کب میرا بیٹا، میری بیٹی، میرا بھائی یا میرا کوئی دوست مجھے یاد کرے گا اور میرے لیے بخشش کی دعا کرے گا۔ اس کا انتظار اتنا شدید ہوتا ہے کہ اگر ہمیں اس کی خبر ہو جائے تو شاید ہم کھانا پینا چھوڑ دیں اور ہر وقت مصلے پر بیٹھ کے ان کے لیے دعائیں کرتے رہیں، لیکن افسوس کہ ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ مہینے میں ایک بار دیکھ پکا کر تقسیم کر دینے سے ہمارا حق ادا ہو گیا، حالانکہ بات اس سے کہیں زیادہ گہری ہے۔ وہ دیگ یا کھانا اپنی جگہ، لیکن جو ٹھنڈک، سکون اور جو راحت اللہ کے نام میں ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں۔ اور پھر ذرا سوچئے کہ اللہ تعالیٰ کتنا کریم ہے کہ اس نے ہمیں مایوس نہیں ہونے دیا۔ اس نے ہمیں سال کے 12 مہینوں میں سے کچھ ایسے خاص لمحات، کچھ ایسے خاص دن اور مہینے عطا کیے جن میں اس کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، اور ان مہینوں میں سے ایک بہت ہی برکتوں والا مہینہ ماہ شعبان ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جسے اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں کیونکہ یہ رجب اور رمضان کے درمیان آتا ہے، لیکن اہل نظر جانتے ہیں کہ یہ مہینہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ میرے تجربے میں یہ بات آئی ہے کہ شعبان کا مہینہ دراصل تیاری کا مہینہ ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ خاص طور پر اپنے بندوں کی مغفرت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس مہینے میں اعمال نامے اٹھائے جاتے ہیں، تقدیروں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو ذرا سوچئے کہ اگر اس بابرکت مہینے میں جب اللہ کی رحمت موسلا دھار بارش کی طرح برس رہی ہو، ہم اپنے فوت شدہ والدین، رشتہ داروں یا کسی بھی مرحوم کے لیے ہاتھ اٹھا لیں، تھوڑی سی تسبیح پڑھ لیں، کچھ استغفار کر لیں، تو ان کو کتنا سکون ملے گا۔ مجھے یاد ہے ایک بار ایک صاحب میرے پاس آئے، مجھے بہت پریشان تھے، کہنے لگے کہ مجھے خواب میں اپنے والد اکثر نظر آتے ہیں اور وہ بڑے اداس لگتے ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ ان کے لیے کیا کرتے ہیں؟ وہ کہنے لگے، میں غریبوں کو کھانا کھلاتا ہوں، پیسے دیتا ہوں،
میں نے کہا یہ سب بہت اچھا ہے، لیکن کیا کبھی آپ نے تنہائی میں بیٹھ کر بغیر کسی دکھاوے کے صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان کے لیے استغفار کی تسبیح پڑھی ہے؟ وہ خاموش ہو گئے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آگے، کہنے لگے کہ نہیں، میں نے ایسا کب خاص اہتمام نہیں کیا۔ میں نے انہیں سمجھایا کہ دیکھو بیٹا، روح کی غذا چاہیے ہوتی ہے، اور روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے۔ جب تم یہاں دنیا میں بیٹھ کر سبحان اللہ کہتے ہو تو اس کی روشنی، اس کی خوشبو وہاں قبر میں تمہارے والد تک پہنچتی ہے۔ وہ جو گھٹن محسوس کر رہے ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور یہ میں کوئی ہوائی بات نہیں کر رہا، یہ دین کی وہ حقیقت ہے جسے ہم بھول چکے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے معمول بنا لیا کہ وہ روزانہ کچھ وقت نکال کر ذکر کرنے لگے۔ کچھ عرصے بعد وہ دوبارہ ملے تو ان کا چہرہ کھلا ہوا تھا۔ کہنے لگے کہ اب مجھے خواب میں والد صاحب مسکراتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ سب سے گزارش ہے کہ اس شبان کو خالی نہ جانے دے، اسے غفلت میں نہ گزارے۔ اپنے دن کا ایک حصہ، چاہے وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اپنے پیاروں کے لیے مختص کر لیں۔ تسبیح اٹھائیں اور دل کی گہرائیوں سے ان کے لیے بخشش مانگیں۔ یقین کریں یہ عمل ان کے لیے قبر میں ایسے ہی ہے جیسے شدید گرمی میں کسی کو ٹھنڈا پانی مل جائے، یا جیسے اندھیرے کمرے میں اچانک چراغ جل اٹھے۔ ان کی راحت کا سامان کیجیے، اللہ پاک آپ کی راحت کا سامان کرے گا۔ اور یہ مت سوچے کہ میں کیا پڑھوں، کتنا پڑھوں، اللہ تعداد نہیں دیکھتا، اللہ تڑپ دیکھتا ہے، اللہ نیت دیکھتا ہے۔ اگر آپ ایک بار محبت سے لا الہ کہہ کر بخش دیں تو وہ بھی پہاڑ جتنا وزن رکھتی ہے۔ لیکن دوستو، یہ تو صرف شروعات ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو صرف ان کی پیاس و تڑپ کے بارے میں بتایا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اصل میں ہوتا کیا ہے؟ جب آپ کی زبان سے اللہ کا نام نکلتا ہے اور آپ اسے اپنے والدین یا عزیزوں کو بخشتے ہیں تو وہ الفاظ ہوا میں تحلیل نہیں ہوتے، بلکہ وہ ایک خاص شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ وہ الفاظ ایک نورانی تحفے میں بدل جاتے ہیں، مگر وہ تحفہ کیسا ہوتا ہے؟ وہ نور قبر میں کیسے داخل ہوتا ہے اور اس سے مردے کے عذاب میں کیسے کمی آتی ہے؟ یہ ایک ایسا راز ہے جسے جان کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اور شاید آپ آج کے بعد ایک لمحہ بھی ضائع نہ کرنا چاہیں گے، کیونکہ اگلی بات جو میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ سیدھی آپ کے دل پر دستک دے گی اور آپ کو یقین دلا دے گی کہ آپ کی ذرا سی حرکت، ذرا سی زبان کی جنبش قبر کے اندر کتنا بڑا طوفان روک سکتی ہے۔ تو تیار ہو جائیے اس حقیقت کو جاننے کے لیے جو بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ میرے دوستو، جیسا کہ ہم نے ابھی بات کی کہ ہمارے پیارے وہاں قبر کی اندھیری کوٹریوں میں ہمارے دعاؤں کے منتظر رہتے ہیں، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہماری یہ چھوٹی سی دعا، یہ چند الفاظ وہاں جا کر کرتے کیا ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ یہاں ہم مسئلے پر بیٹھ کر یا چلتے پھرتے کچھ پڑھیں اور وہاں منو مٹی تلے دبے انسان کو اس کا فائدہ پہنچے؟ یہ وہ سوال ہے جو اکثر نوجوانوں کے ذہنوں میں آتا ہے، اور یہ آنا بھی چاہیے، کیونکہ جب تک ہمیں کسی عمل کی حقیقت اور اس کی طاقت کا اندازہ نہیں ہوگا، ہم اسے پورے یقین کے ساتھ نہیں کر پائیں گے۔ تو آئیے آج میں آپ کو حدیثوں کی روشنی میں اور اولیاء اللہ کے مشاہدات کے ذریعے بتاتی ہوں کہ دراصل ہوتا کیا ہے جب ایک زندہ انسان اپنے مرحوم کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے یا تسبیح پڑھتا ہے تو غیب کی دنیا میں کیسی ہلچل مچ جاتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص اپنے فوت شدہ بھائی یا رشتہ دار کے لیے استغفار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو ایک خوبصورت، چمکدار اور نورانی طبق تھال میں رکھ دیتا ہے۔ یہ کوئی معمولی تھال نہیں ہوتا، بلکہ یہ نور کا بنا ہوتا ہے، اور پھر ایک فرشتہ اس تھال کو لے کر قبر میں جاتا ہے۔ ذرا تصور کریں اس منظر کا، قبر جہاں گپ اندھیرا ہے، جہاں تنہائی کا راجہ، وہاں اچانک ایک فرشتہ داخل ہوتا ہے جس کے ہاتھ میں نور کا ایک جگمگاتا ہوا تحفہ ہے۔ وہ فرشتہ اس مردے کو پکار کر کہتا ہے، اے قبر والے، خوش ہو جا، یہ تیرے فلاں عزیز نے، تیرے فلاں بیٹے نے یا تیرے فلاں دوست نے تیرے لیے بھیجا ہے۔ جیسے ہی وہ مردہ اس تحفے کو دیکھتا ہے، اس کی قبر کا کونا کونا روشن ہو جاتا ہے۔ اس کی وحشت جو اسے کاٹ رہی ہوتی ہے وہ انسیت اور سکون میں بدل جاتی ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی کو کال کوٹری میں قید رکھا گیا ہو اور اچانک اس کے گھر سے اس کا پسندیدہ کھانا اور خط آ جائے۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا۔ بالکل اسی طرح، بلکہ اس سے بھی ہزاروں گنا زیادہ خوشی اس مردے کو ہوتی ہے۔ وہ اس نور کو اپنی آنکھوں سے لگاتا ہے، اسے اپنے سینے میں اتارتا ہے اور پھر دل کی گہرائیوں سے اپنے بھیجنے والے کے لیے
دعا کرتا ہے کہ یا اللہ، جس طرح اس نے مجھے یاد رکھا اور مجھے سکون پہنچایا، تو اسے بھی دنیا اور آخرت میں سکون عطا فرما۔ آپ کو کیا پتہ، ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ بعض اوقات قبر میں مردہ عذاب کی حالت میں ہوتا ہے، شاید اس سے دنیا میں کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہو جس کی توبہ وہ نہ کر سکا ہو، اور وہ وہاں تکلیفوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ اچانک اس کا عذاب روک دیا جاتا ہے، آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، سانپ بچھو ہٹ جاتے ہیں۔ وہ حیران ہو کر پوچھتا ہے کہ یہ کیسے ہوا؟ میرے اعمال تو ایسے نہیں تھے۔ تو اسے بتایا جاتا ہے کہ فلاں تیرے بیٹے نے تیرے لیے استغفر اللہ پڑھا ہے، اس کی دعا کی برکت سے اللہ نے تیرے عذاب کو معاف فرما دیا ہے۔ سبحان اللہ، ذرا سوچے تو صحیح، ہماری یہ چند الفاظ کسی کی کتنی بڑی مشکل حل کر سکتے ہیں۔ ہم یہاں آرام سے بستر پر لیٹے ہوتے ہیں، پنکھا چل رہا ہوتا ہے اور ہم محض زبان ہلا کر استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ پڑھ لیتے ہیں۔ ہمیں لگتا ہے کہ یہ بس ایک روٹین ہے، لیکن وہاں قبر میں کسی کی جان بچ رہی ہوتی ہے، کسی کی آنکھ بجھ رہی ہوتی ہے۔ کیا یہ سودا مہنگا ہے؟ کیا ہم اپنے پیاروں کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتے؟ ہماری ذکر کی طاقت، ہمارا ایک لمحہ دھیان ان کی پوری کائنات بدل سکتا ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ ہم کیا پڑھیں، کون سا وظیفہ پڑھیں؟ تو یاد رکھیں، دین اسلام بہت آسان ہے، اس میں کوئی مشقت نہیں۔ آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، گاڑی چلاتے ہوئے، کھانا پکاتے ہوئے صرف چھوٹے چھوٹے کلمات کا ورد رکھیں، مثلاً سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر۔ یہ وہ کلمات ہیں جنہیں باقیات الصالحات کہا گیا ہے، یعنی ہمیشہ باقی رہنے والی نیکیاں۔ حدیث میں آتا ہے کہ لا الہ الا اللہ افضل ذکر ہے۔ اگر آپ روزانہ چلتے پھرتے اس کا ورد کریں اور نیت کر لیں کہ یا اللہ، اس کا ثواب میرے والدین، میرے دادا دادی، نانا نانی اور تمام امت مسلمہ کے منومین کو پہنچ جائے، تو یقین کریں یہ ثواب ان سب کو پہنچے گا اور آپ کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کا ذکر ہے، یہاں تقسیم کرنے سے کم نہیں ہوتا بلکہ اور بڑھتا ہے، اور خاص طور پر ماہ شعبان میں ان اعمال کی قدر اور قیمت اور بڑھ جاتی ہے۔ ویڈیو کو شیئر اور لازمی لائک کیجیے۔